یہ انتہائی باعث شرف اور قابل فخر میرے لیے بات ہے کہ میں اس قابل ہو سکا کہ میں نے کسی حد تک علامہ صاحب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کی، اور یہ عمل ان کی زندگی سے جاری تھا۔ سن 2016 سے اس کا آغاز ہوا، جب وہ دسمبر کے مہینے میں بہت زیادہ بیمار ہوئے، اور میں ان دنوں لاہور میں تھا۔ ظاہر مسلسل دعائیں تھیں۔ جب واپس آیا تو میں نے آتے ہی ارادہ کیا کہ علامہ صاحب کے فن پر اور ان کی شخصیت پر تو لکھنا ظاہر یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہے گا، لیکن سوانح حیات ایک ایسا مشکل فن ہے کہ جب تک خود صاحب سیرت اور صاحب سوانح کی اس میں شمولیت نہ ہو، اس وقت تک وہ معتبر نہیں ہو سکتی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ علامہ صاحب کی شخصیت کی جہتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا احاطہ کرنا اور اس پر کچھ لکھنے کی کوشش کرنا یقیناً صحیح معنوں میں صورت کو چراغ دکھانا ہے۔ اس لیے کہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا، جو عالم ہوتا ہے وہ فلسفی نہیں ہوتا، جو فلسفی ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ خطابت سے بھی اس کا تعلق ہو، اور جو خطیب ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ علم منطق پہ بھی عبور رکھتا ہو۔ یہ فضیلت، یہ شرف، یہ خصوصیت صرف تاریخ بر صغیر میں ہمارے علامہ صاحب کو حاصل ہے کہ ایک ہی وقت میں علم کلام بھی ہے، اسی وقت فلسفہ بھی ہے، اسی کے ساتھ منطق بھی ہے، اسی کے ساتھ حدیث بھی ہے، اسی کے ساتھ مقتل ہے، اسی کے ساتھ تاریخ ہے، اسی کے ساتھ استدلال ہے۔ اتنی جہتوں کا گلدستہ علامہ صاحب تھے کہ اگر ان کے جانے کے بعد کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک باب بند ہو گیا، تو میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ باب تو مدینے میں کھلتے ہیں۔ علامہ صاحب باب نہیں تھے، خود علمی تہذیب کا ایک مدینہ تھے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے علمی سفر کا آغاز جس طرح سے ہوا، 1955 میں آیت اللہ حضرت علامہ مصطفیٰ جوہر صاحب نے انتہائی عقیدت اور خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اپنے اکلوتے فرزند کو نجف اشرف روانہ کیا۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ علامہ صاحب تیسرے عقد سے اس دنیا میں تشریف لائے، اس لیے کہ جب جوہر صاحب نے پہلا عقد کیا تو ان سے 2 صاحبزادے ہوئے، ایک کا نام طیب تھا اور ایک کا نام قاسم تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ تھے، اور ان کو جو 2 فرزندان ملے تو ان کے وہی نام رکھے جو پیغمبر اکرم کے فرزندان کے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ دونوں کی وفات بچپن میں ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد پہلی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوسرا عقد کیا، ان سے جو صاحبزادی ہوئی اس کا نام فاطمہ رکھا۔ دیکھیے تہذیب بدلی نہیں ہے، طریقہ بدلا نہیں ہے، یہاں تک کہ دوسری زوجہ کا بھی انتقال ہوا اور ان سے جو صاحبزادی ہوئی وہ آج حیات ہیں۔ لیکن جوہر صاحب قبلہ کو اگر صرف اولاد ہی کی طلب ہوتی تو بات آ کر ایک بیٹی پہ رک جاتی، لیکن کیونکہ وہ اپنے علم کا وارث چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایسے وقت میں تیسرا عقد کیا کہ شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اعمال خیر، ان کا تقوی، ان کا عمل عشور اور ان کے اعمال حسنہ ایسے تھے کہ قدرت خود دیکھ رہی تھی کہ اس گھرانے میں ایک وارث کی ضرورت ہے۔ اور جب علامہ صاحب اس دنیا میں تشریف لائے تو خدا جانے کتنی دعائیں، کتنے عملیات علامہ صاحب کے اس دنیا میں آنے کے پیچھے کار فرما تھے۔ تو دیکھیے میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ کچھ لوگ آتے ہیں دنیا میں اور کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے۔ علامہ صاحب آنے والوں میں نہیں ہے، بھیجے جانے والوں میں ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی خدمت کرتا ہے آل محمد کی اور خدمت میں اپنا ایک مقام اور مرتبہ معین کر لیتا ہے تو پھر وہ آنے والوں میں نہیں ہوتا، بھیجے جانے والوں میں ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بچپن سے حافظہ اتنا قوی تھا، حیرت انگیز حافظہ، کہ جو ایک بار سن لیتے تھے
وہ بات ذہن میں محفوظ ہو جاتی تھی. پوری کتاب ایک دفعہ پڑھ لی تو آپ کسی مقام سے اگر ان سے سوال کر لیں تو علامہ صاحب کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ حافظے کا کما. اور یہ حافظہ مولانا جوہر صاحب قبلہ کا بھی تھا کہ جو یہاں تک پہنچا. اور پھر جب خطابت کا آغاز ہوا تو مجھ سے یہ بیان کرتے تھے کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے ممبر حسین پر آئیں گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام حسین نے ہاتھ پکڑ کے ممبر پہ بٹھا دیا.